جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، جو ٹیکسچول فیڈیلٹی ہے اور لٹرلزم کے درمیان جو فرق ہے، یعنی جیسے ہم اولی اللہ ہی ہیں، کچھ عین اللہ ہی ہیں جو ہر ایک کو پریشان کرتے ہیں اس سلسلے میں، تو کہ جو بھی ہمارے طلباء ہیں وہ ان کو ہر عقیدے کی کچھ دلیل معلوم ہو، تاکہ جو فرقے ضالہ ہیں، ادیان باطلہ ہیں، ان سے آج کل آئے دن آن لائن بحثیں ہوتی رہتی ہیں، فیس بک پہ، دیگر مقامات پہ۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں I would request Mufti Muhammad Javed Iqbal Qasmi Sahab, please come on the stage and discuss on the topic of Imaniyat, Islamic faith and belief. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس بزم کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد عبید اللہ صاحب قاسمی، جج صاحبان، اساتذہ کرام، رفقائے اعظام اور ہمارے دیگر احباب، اس موم کے سرٹیفکیٹ کورس کے لیے ایمانیات یا عقائد سے متعلق نصابی کتب تیار کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری مجھ پہ دی گئی ہے، اور میں حضرت مولانا ہمارے ڈائریکٹر صاحب حضرت مولانا برہان الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا بےحد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس ٹیم کا ایک حصہ بنایا جائے۔ یہاں پہ ایمانیات کی جو کتاب تیار کرنے کا حکم مجھے دیا گیا ہے، اور اس کا جو میں نے خاکہ ایک پیش کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ خاکے میں آپ دیکھیں، عقیدے کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کی بنیاد جو ہے وہ عقیدے پہ ہوتی ہے۔ عقیدے میں کسی طرح کا اگر تزلزل، اس میں کوئی شک پیدا ہو جائے تو اس مذہب یا اس آئیڈیالوجی کی جو پوری بنیاد جو ہے وہ متزلزل ہو جاتی ہے۔ اور مدارس کے اندر عقیدہ جو ہمارا جو بھی نصاب ہے اس کا ایک لازمی حصہ رہا ہے، اور آج کل کے حالات کے حساب سے ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ چنانچہ مرکز المعارف یا مرکز آن لائن مدرسے کا جو نصاب ہے اس میں بھی عقیدے کو شامل رکھا گیا ہے، اور ابھی خصوصاً یہ دور سوشل میڈیا کا ہے، اور قدم قدم پہ کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے عقائد پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے بعد جو بھی حضرات آن لائن چیزوں پر نظر رکھتے ہیں وہاں وہ دیکھیں گے کہ کوئی ایک صاحب ہیں جو کچھ احادیث پر خوب زور دیتے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح فتنے سے ہے یا مشاجرات صحابہ کے قبیل سے چیزیں ہیں، اور پھر وہ کنہیں چیزوں پہ کافی لوگوں کو مداح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض حضرات ہیں جو عبادت پسندی کو کافی فروغ دیتے ہیں یا دین کے معاملے میں بہت زیادہ سہل پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ عقیدے کے سلسلے میں جو ہمارے طلباء ہیں، جو ہمارے بنیادی عقائد خصوصاً وہ چیزیں ان کے ذہن میں کافی واضح رہیں، اور ان عقیدے کے جو دلائل ہیں، خواہ وہ قرآنی آیات کی شکل میں ہوں، خواہ اجماع کی شکل میں ہوں، چاہے احادیث کی شکل میں ہوں، وہ چیزیں ان کے ذہن میں ہوں۔ تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے کہ جو اپنا کتابچہ تیار کروں۔ اس کا مقصد جو ہمارا روایتی انداز ہے یا کلامی طرز کلام ہے اس سے ہٹ کر جو ہمارا ٹارگٹ آڈینس ہے یا ہمارے طلباء ہوں گے، خاص طور پر جو 15-16 سال کے بچے یا میٹرک کیے ہوئے، ان کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھتے ہوئے عصر حاضر کے اسلوب میں آسان سے آسان زبان میں، یعنی مواد میں وضاحت ہو اور بنیادی چیزوں پر زور دیا جائے، اسی کے ساتھ زبان اور اسلوب دونوں کے انتہائی سادہ رکھا جائے۔ میں نے اس کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں پہلی کوشش کے طور پر اپنے 10 اسباق تیار کر کے ذمہ داران کے حوالے کیے ہیں۔ تو ایک نظر میرے خیال میں آپ جو اس کے فہرست عناوین ہیں
ان پہ ڈال لی جائے تو کتاب کا جو خاکہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ ٹیبل آف کانٹینٹس جو ہیں اس میں کل 20 اسباق ہیں، جن میں سے 10 تیار ہیں، اور یہ 20 بھی ایک تخمینہ ہے، یہ 22-23 تک بھی ان کی تعداد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بعض عناوین ایسے ہیں جن میں ہمیں سبق کو تقسیم کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک کی جگہ اس کو 2 اسباق ہیں، جیسے انبیاء کرام پر ایمان کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ میں نے اس کو 2 ابواب میں تقسیم کیا ہے، یا اسی طرح جو صحف سماویہ والے ہیں تو اس میں نے اس کو بھی 2 اسباق میں تقسیم کیا ہے۔ ایک میں جو ہے عام تذکرہ ہے، اور دوسرے میں خاص طور پر وہ صرف قرآن کریم، اس کے نزول کی تاریخ، اس کی خصوصیات، اس کی فضیلت و برتری دیگر صحائف پر، اس میں جو عدم اس کا تحریف، ان چیزوں کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو پہلا سبق ہے وہ عقیدے کے عنوان سے ہے، اس میں عقیدے کی تعریف لغوی اصطلاحی، اس کے علاوہ درست عقیدہ رکھنے کی ضرورت و اہمیت اور بد عقیدے کے جو نقصانات ہیں، اور اسی طرح اسلامی عقائد کے جو مآخذ ہیں ان پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور میری کوشش ہے کہ ہر سبق کے آخر میں جو خاص طور پر اس میں ایک فوکس جس چیز پہ رہا ہے کہ ہر سبق کے بعد ایک عمومی مواد ہے، اس میں تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں، اور اخیر میں یو ہیو لرن کے تحت یعنی آپ نے ما حاصل کیا سیکھا اس سبق سے، اس میں نمبر وار ہر عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ اس میں 10-15 جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں پوائنٹ کے تحت، اور اس کے بعد سوالات کا ایک سلسلہ ہے، مختلف نوعیت کی مشقیں ہیں جس میں کچھ میں سوالات ہیں، پھر آپس میں گروپ ڈسکشن ہے، یہ ایکسرسائزز ہیں، ان میں آپ کمپریہنشن انالائسس دیکھیں گے۔ تو اگر ان مشقوں کو کوئی طالب علم حل کر لے تو انشاءاللہ اس میں عقیدے اس سے متعلق جتنی بھی معلومات ضروری ہیں عقیدے سے وہ سب چیزیں اس کو ازبر ہو جائیں گی۔ اور اس میں کچھ یہ تطبیقی چیزیں ہیں، کچھ محادثے کی شکل میں ہیں، کچھ جو ہے ان کو ہوم ورک دیا جائے گا، مطلب ضروری نہیں کہ تمام تفصیلات وہ کتاب میں ہوں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو استاد اپنے طور پر بتائیں یا طالب علم کو ذمہ داری دی جائے۔ مثال کے طور پر میں نے جو عقیدے کی علم عقائد کی جو تاریخ ہے اس میں کون کون سے علماء رہے ہیں اور یہ کس منہج کو اپنایا گیا ہے عقیدے کی تخریج میں یا اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، تو ان چیزوں پہ بچے کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے طور پر تلاش کرے، ان کو کتابوں کی رہنمائی کی جائے گی، اس پر کوئی 200 الفاظ میں، 300 الفاظ میں، 400 الفاظ میں مضمون تیار کرے۔ اور اسی طرح دوسرا جو ہمارا سبق ہے اس میں اہل السنہ والجماعت، تو اہل السنہ والجماعت کون ہیں، اور اسی باب میں جو مشہور فرق ضالہ ہیں ان کا مختصر تعارف ہے، چونکہ پہلی کتاب ہے اس میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہوں گی، اور پھر وہاں پر عقیدہ اہل سنت کی اہمیت و ضرورت پر ہے، پھر اس کے بعد خلاصہ ہے۔ تیسرے سبق میں ہم نے اسلام اور ایمان اور اس میں جو اختلاف ہے کہ آیا یہ دونوں مترادف ہیں یا دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں، اس پہ جو بھی بحثیں ہمارے عقائد کی کتب میں ہوتی ہیں ان چیزوں کو بہت ہی مختصر انداز میں سہل انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو شروع میں بیان کر دیا گیا، اگرچہ یہ روایتی یا اس پر کوئی حدیث و قرآن نہیں ہے، یہ صرف ان کا خلاصہ ہے جو تقریب فہم کے لیے ہمارے اکابر نے ان چیزوں کو ترتیب دیا ہے، لیکن بہرحال اس کو میں نے کتاب میں شامل رکھا ہے تاکہ بچے کو جو نا عقیدے کا اجمالی ایک تصور اس کے ذہن میں شروع میں ہی آ جائے۔ پھر اس کے بعد چوتھے لیسن پہ جو ہے یہ اللہ ایمان باللہ پہ ہے، اس میں ایمان باللہ کی اہمیت، ضرورت، یہ کس طرح اسلام کی بنیاد ہے اس پہ بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پھر وجود خداوندی پہ اس کا جو بھی اس میں نقلی اور عقلی دلائل ہیں، جیسے عقلی دلائل میں جو ایک کہتے ہیں کوسمولوجیکل آرگومنٹ ہے، دلیل الحدوث ہے، دلیل النظم ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دلیل الامکان ہے، دا آرگومنٹ آف کنٹیجنسی، ان تینوں کو پیش کیا گیا ہے، یہ بہت مشہور آرگومنٹس ہیں جو فلسفیانہ۔ اور اس کے علاوہ پھر بعد میں اس کے جو ہے نا اپنا جو نقلی روایات ہیں اس سلسلے میں قرآن و احادیث کے آیات ہیں وہ بھی پیش کی گئی ہیں۔ تو جہاں جہاں ضرورت محسوس کی گئی ہے یا خصوصاً جہاں پہ عقیدے کا تعارف کیا گیا ہے پہلے باب میں، وہاں پہ عقیدے کے اقسام جو ایک اس کی پہلی بڑی تقسیم ہے، یعنی جو ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت والجماعت ان کی،
اور پھر دلائل کے اعتبار سے جو دلائل قطعیہ نقلیہ سے ثابت ہیں، اور اسی طرح پھر جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہیں، یا پھر جو اخبار احاد یا کیا کہتے ہیں اس کو استنباط سے جو وہ عقائد استخراج کیے گئے ہیں، تو ان کے سلسلے میں بھی وہاں پہ بات کی گئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ جو عقیدے میں ہمارے یہاں آتا ہے، جس سلسلے میں کافی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ اسماء و صفات والا مسئلہ ہے۔ تو میری عمومی کوشش یہی ہے کہ اس میں جو کلامی طرز سے یا اشاعرہ ماتوریدی، ظاہر سی بات ہے جو ہم لوگ اشعری اور ماتوریدی ہیں، جیسا کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء دیوبند کا رخ اور مسلک مزاج میں وضاحت کی ہیں کہ ہم اشعری نواز ماتوریدی یا ماتوریدی نواز اشعری، یعنی گویا کہ ہمارے نزدیک جو اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس کی حیثیت محض لفظی ہے، اس لیے ہم اشعری بھی ہیں، ماتوریدی بھی ہیں، اور چونکہ ہمارا مسلک تفویض کا بھی ہے، بنیادی ڈیفالٹ مسلک ہمارا، تو ہم اثری بھی ہیں۔ تو ان تینوں جماعتوں کو ہم نے اہل سنت والجماعت میں شامل کیا ہے جو کہ روایتی ہے۔ البتہ جب ذات و صفات کی بات آتی ہے تو وہاں پہ میں نے ان تینوں چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس سلسلے میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہاں پہ میں نے اس پر کچھ تھوڑا اور جو خاص طور پر تفویض والے مسئلے میں یا استوا والے مسئلے پہ جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، جو ٹیکسچول فیڈیلٹی ہے اور لٹرلزم کے درمیان جو فرق ہے اس کو فراموش کیا جاتا ہے۔ جو راسخین فی العلم کا جو مذہب ہے کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، بغیر کسی تعویل کے معنی کی تفویض، اور اس سلسلے میں جو ایک نیا نظریہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی جیسے ہم ولی اللہ ہی ہیں، کچھ عین اللہ ہی ہیں جو ہر ایک کو پریشان کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی میں نے آزادی لی ہے، ان چیزوں کی طرف تھوڑا اشارہ کر دیا تاکہ بچے اس سلسلے میں کنفیوژن کا شکار نہ ہو، چونکہ ہمارے کتاب کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو بھی ہمارے طلباء ہیں وہ ان کو ہر عقیدے کی کچھ دلیل معلوم ہو، تاکہ جو فرق ضالہ ہیں، ادیان باطلہ ہیں، ان سے آج کل آئے دن آن لائن بحثیں ہوتی رہتی ہیں فیس بک پہ، دیگر مقامات پہ، تو ان بچوں کو کم از کم وہ اپنا عقیدہ جو اس کو ڈیفینڈ کر سکے اور جلدی سے کسی کے جھانسے میں بھی نہ آئے۔ تو جو اسباق ہے ان کے جو جلی عناوین ہیں ان کی طرف میں آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں۔ اسی طرح یہ تو 5واں لیسن جو ڈیوائن نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہے، جو اسماء و صفات والی، اور 6ٹھے لیسن پہ خصوصی طور پر یہ صفات متشابہ ہیں۔ 7ویں لیسن پہ یہ کفر اور شرک، اور پھر کفر و شرک کی اصطلاحی لغوی تعریفات، اس کے علاوہ پھر کفر دون کفر اور شرک اصغر، شرک اکبر، یہ جو ذیلی تفاصیل ہیں ان پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ 8ویں لیسن میں جو ہے یہ بلیف ان اینجلس ہے، ملائکہ پر ایمان، اور 9ویں لیسن میں یہ 9ویں اور 10ویں لیسن پہ یہ بلیف ان دا ریویلڈ بکس، یعنی صحف سماویہ جو ان پر ایمان۔ تو 9ویں لیسن میں ہمارا جو ہے یہ عام تذکرہ ہے، اور 10ویں میں خاص طور پر قرآن کریم کا، یہ 10 اسباق جو ابھی تیار ہے۔ اس کے بعد 11ویں میں پھر انبیاء پر ایمان، 12ویں میں بھی انبیاء پر ایمان، کیونکہ 11ویں میں جو ہے انبیاء پر عمومی ایمان یا انبیاء کے خصوصیات، عصمت وغیرہ جو ان کے اندر انفالبلٹی ہے، یا دعوت الی التوحید ہے، اطاعت الی اللہ ہے، ان میں عبودیت وغیرہ ان چیزوں کا۔ اور 12ویں لیسن میں خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، آپ پر ایمان، اور اس پر خصوصی طور پر چونکہ ایک اہم مسئلہ خاتمیت کا ہے اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر آپ کی دیگر خصوصیات ہیں، مقام محمود اور خیر البشر اور دعوت عامہ، جو بعثت عامہ آپ کی ہے۔ اور پھر 13ویں میں یہ بھی کیا کہتے ہیں انبیاء پہ ایمان پہ ہی ہیں۔ اس کے بعد پھر برزخ والے ہیں، اور پھر دا ڈے آف ریزریکشن، قیامت کے تحت جو ہے وہ 3 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جو قیامت سے پہلے کے علامات ہیں، ایک قیامت کے دن اور حشر و نشر کا ہے، اور پھر ایک اس کے بعد جو ہے دوزخ، جنت جہنم اور اعراف وغیرہ کی بحثیں۔ اور آخری باب جو میں نے رکھا ہے اس میں بدعت پہ رکھا ہے، بدعت کی مختلف قسمیں، اور اس سلسلے میں تاکہ چونکہ ہماری کتاب کا انداز جو ہے وہ دفاعی نہیں ہوگا، نہ ہی مناظرانہ ہوگا، اس میں مثبت انداز میں، موضوعی اسلوب میں کچھ ایسی چیزیں اور عقائد پیش کر دی جائیں گی، اور بدعت کے تعلق سے اس طرح کی چیزیں ان کے ذہن میں ڈال دی جائیں گی تاکہ
بچے ہمارے کسی طرح بھی کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ تو بس یہ میں نے اپنی کوشش کی ہے، اور میں مولانا منظر امام صاحب قاسمی ہمارا کرم فرما ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ انہوں نے میری کتاب پہ نظر ثانی کی اور کافی مفید مشوروں سے نوازا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیں۔ ہماری تو کوشش ہے کہ ہم بہتر سے بہتر، ظاہر سی بات ہے علمی اسلوب کی بھی اپنی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ان کی کچھ حدود ہیں، بہت زیادہ زبان کو سہل یا اسلوب کو سہل کرنے کی اتنی زیادہ گنجائش نہیں، لیکن جو علمی اسلوب ہے وہ بظاہر آسانی ہوتا ہے، اور میری کوشش رہی ہے اور بلکہ مسلسل ہے کہ میں اس کو مواد کو زیادہ جامع سے جامع اور مستند کتب کے حوالہ جات سے اس کو کتاب کو مزین کروں۔ اس سلسلے میں امہات الکتاب سے ہی ان بنیاد پر ہی لکھوں۔ ظاہر سی بات ہے پہلی بنیاد تو ہمارے شرع عقائدی ہے، اور اس کے علاوہ زبان کو، بیان کو جہاں تک ہو سکے اس کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور پھر جو ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ کم از کم یہ یقین ہے، یہ اعتماد حاصل ہے کہ ہمارے دائیں بائیں ہر طرف جو ہے ایسے اساتذہ ہیں، اہل علم ہیں، جن جو قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ورنہ ہماری ظاہر سے علمی بساط ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی نصابی کتاب تیار کر سکیں۔ لیکن بہرحال یہ ہمیں اعتماد حاصل ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں، ان کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے ہر طرح کی، اس بنا پر ہم نے یہ ہمت کی ہے، کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔